السلام علیکم ناظرین، رحمت ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں ایک طرف باری عنایا سے شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو دوسری طرف پریشے نئے آنے والے رشتے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ان رشتوں کا کیا بنے گا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ باری اور پریشے تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف شایان صاحب کی اس جھوٹی بیماری کے ڈرامے کا کیا انجام ہوگا۔ آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین، باری جو بہت اداس پریشان ہے، چاہ کر بھی پریشے کو اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا، تو وہ سوچتا ہے کہ دادی نے مجھے کال کی تھی اور کہا تھا کہ جب بھی تمہارا دل اداس ہو تم مجھ سے ملنے آ سکتے ہو۔ تو باری کی بے چینی جب حد سے بڑھ جاتی ہے، وہ اسی وقت دادی سے ملنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ باری عین اسی وقت پریشے کے گھر پہنچتا ہے جب وہاں پریشے کے لیے رشتے والے گاڑی میں مٹھائی کے ٹوکرے لے کر پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر باری خود ہی تصور کر لیتا ہے کہ یقیناً آج پریشے کی شادی کی ڈیٹ فائنل ہو رہی ہوگی، اور یوں باری کو اپنی امید کی آخری کرن بھی بجھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ویسے حیرت کی بات یہ ہے کہ رشتے والوں نے بھی اسی دن پہنچنا تھا، اور باری کو بھی آگے نہ پیچھے اسی دن دادی سے ملنے کا خیال آیا۔ دوسری طرف عنایا ہے، جسے ابھی تک مکمل حقیقت کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے والد اور شایان صاحب مل کر کیا پلاننگ کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب ڈنر ٹیبل پر سب ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو عنایا خوش ہو کر اپنے چچا کی خوش آمدید کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اچانک جب شایان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے باری کے لیے ایک لڑکی پسند کر رکھی ہے تو عنایا کے چہرے کا رنگ جیسے بدل جاتا ہے۔ وہ فوراً گھر آ کر غصے اور پریشانی میں اپنی ماں سے کہتی ہے کہ چچا آخر کس لڑکی کی بات کر رہے تھے، کہیں باری کے لیے واقعی کوئی اور رشتہ تو طے نہیں کیا جا رہا۔ ایسے میں سفیان صاحب اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں کہ وہ کسی اور لڑکی کی نہیں بلکہ عنایا کی ہی بات کر رہے تھے، اور پھر وہ صاف بتاتے ہیں کہ ان کی شایان صاحب سے بات ہو چکی ہے، اب صرف عنایا کو وہی کرنا ہے جو وہ کہیں گے۔ اب یہاں سے عنایا کو بھی اس پورے پلان کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ ادھر عنایا کی والدہ منال کو قائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ اسے سمجھاتی ہیں کہ جیسے تمہاری اور راحیل کی بات ختم ہونے کے بعد دوبارہ بن گئی، ویسے ہی عنایا اور باری کا رشتہ بھی تو دوبارہ بن سکتا ہے۔ مگر منال ابھی بھی اس رشتے کے خلاف نظر آتی ہے۔ وہ صاف کہتی ہے کہ باری اور عنایا کی سوچ، مزاج اور شخصیت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں دوبارہ وہی مسائل پیدا نہ ہو جائیں جن سے سب پہلے ہی گزر چکے ہیں۔ لیکن عنایا کی ماں بڑی چالاکی سے منال کے ذہن کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ ہر انسان کو ایک اور موقع ضرور ملنا چاہیے، اور عنایا اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ ادھر شایان صاحب کی پلاننگ بھی مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ جب جذباتی باتوں سے باری نہیں مانتا تو اب وہ اگلا ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ سفیان صاحب آفس آ کر انہیں بتاتے ہیں کہ اگر اب بھی کچھ نہ کیا گیا تو باری سچ جان سکتا ہے اور پھر سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ شایان صاحب پریشان ضرور ہوتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ اگر باری کو حقیقت پتہ چل گئی کہ پریشے نے خود ریزائن نہیں دیا تھا بلکہ شایان صاحب نے پریشے کو ریزائن دینے پر مجبور کیا تھا، بالفرض پریشے نے یہ سب کچھ باری کو بتا دیا تو ان کا بیٹا ہمیشہ کے لیے ان پر سے اعتماد کھو دے گا۔ مگر سفیان صاحب انہیں یقین دلاتے ہیں کہ سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے۔ ویسے یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ آخر شایان صاحب کو پریشے پر اتنا یقین کیوں تھا کہ وہ باری کو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائے گی، اور دوسرا یہ کہ آخر پریشے نے یہ بات کیوں چھپائی، بھلے ہی وہ باری سے شادی نہ کرتی لیکن کم سے کم اسے اس کے والد کا اصل چہرہ تو دکھاتی۔ خیر، اس سب کے بعد دونوں بھائی مل کر بیماری کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ شایان صاحب بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ ایک جعلی ڈاکٹر بلایا جاتا ہے جو گھر والوں کو بتاتا ہے
کہ ان کی حالت بہت نازک ہے اور ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ باری اپنے والد کی حالت دیکھ کر بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی دوران منال اور انایا بھی وہاں پہنچتی ہیں۔ انایا تو اپنے چچا کی حالت دیکھ کر جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتی ہے، رو پڑتی ہے اور یوں ظاہر کرتی ہے جیسے اسے اپنے چچا کی بہت فکر ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سفیان صاحب خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب ان کا پلان کامیاب ہونے والا ہے۔ پھر جب سب کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو باری اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ آخر انہیں کس بات کی پریشانی کھائی جا رہی ہے۔ اس پر شایان صاحب نہایت کمزور آواز میں کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر باری بالآخر ہار مان لیتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی خوشی کے لیے شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے، اور جب شایان صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا وہ انایا سے شادی کرے گا تو باری اپنے باپ کی خوشی کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کر دیتا ہے۔ یہ سنتے ہی دروازے کے پیچھے کھڑی انایا خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ باری آخر کار اس سے شادی کے لیے مان گیا ہے۔ ادھر علیزے کی کہانی میں بھی خطرناک موڑ آتے آتے رہ گیا۔ رمشا نے تو پوری پلاننگ کر لی تھی کہ علیزے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بہانے اسے نقصان پہنچایا جائے تاکہ سب کو لگے کہ وہ خود گر گئی تھی، لیکن عین وقت پر قسمت علیزے کا ساتھ دیتی ہے اور دادی سمیت سب لوگ پریشے کی گاڑی دکھانے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور یوں رمشا کا سارا پلان دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ ویسے رمشا اور اس کی ماں کو غصہ بھی بہت آتا ہے کہ یہ علیزے بہت خوش قسمت ہے کیونکہ ان کے خطرناک پلانز سے ہمیشہ بچ جو جاتی ہے۔ لیکن ناظرین، رمشا اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہے۔ سامنے سے وہ اپنے بھائی کے بچے کے کپڑے دکھا دکھا کر خوشی کا اظہار کرتی ہے، مگر پیچھے سے مسلسل علیزے کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ دوسری طرف پریشے بھی اب کافی ٹوٹ چکی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ باری نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی، نہ اس کے سامنے اپنے والد کی حقیقت آئی اور نہ ہی اس نے پریشے پر اعتماد کیا، اور خاص طور پر جب سے پریشے علیزے کے گھر سے آئی ہے اور علیزے کی ساس اور نند نے بار بار پریشے کی شادی کے بارے میں سوال کیا کہ بھائی لڑکیوں کی جاب اور ترقی کون دیکھتا ہے، لڑکی تو وہی خوش قسمت ہے جو اپنے گھر کی ہو جائے۔ حالانکہ دل ہی دل میں علیزے کی ساس اور نند پریشے کی گاڑی اور جاب کا سن کے کافی جلتی ہیں، لیکن پریشے کے اندر یہ احساس کمتری پیدا کر دیتی ہیں کہ اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی تو بس تم تو دنیا کی سب سے بدقسمت عورت ہو۔ پریشے بھی اب دنیا کی باتیں مزید سننا نہیں چاہتی، تبھی اپنی ماں اور دادی سے کہتی ہے کہ وہ رشتے والوں کو ہاں کر دیں کیونکہ اب وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ تو ناظرین، مجھے تو لگتا ہے کہ علیزے جو جانتی ہے کہ پریشے دل سے اس شادی کے لیے تیار نہیں ہے بلکہ وہ باری سے محبت کرتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہی باری سے کانٹیکٹ کرے اور باری کے باپ کی ساری اصلیت اسے بتا دے، اور یہ بھی کہ پریشے اب صرف مجبوری کے تحت اس لڑکے سے شادی کر رہی ہے، ورنہ وہ دل سے صرف آپ کو ہی چاہتی ہے۔ ویسے تو پریشے نے علیزے کو اپنی قسم دی تھی، لیکن لگتا یہی ہے کہ جس طرح پریشے نے علیزے اور زہیب کو ملایا، اب علیزے بھی پریشے اور باری کو ملانے کا کام کرے گی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے پریشے اور باری کی شادی میں اہم کردار کون ادا کرنے والا ہے، علیزے یا پھر دادی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔